بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ 2024 کے بعد جو نقشہ بننا ہے وہ نقشہ ادھورا نہیں بلکہ تیار ہو چکا ہے، صرف اس میں رنگ چڑھانے کا کام باقی ہے۔ اگر ملک کے لوگوں نے ذرا سی چوک کی تو حالات بدلیں گے، اور ایسے بدلیں گے کہ آپ کے سامنے ایک نیا ہندوستان کا چہرہ سامنے ہوگا۔ میرے بھائی، ایسے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ایک سچے مسلمان کا سب سے پہلا کام ہے۔ آپ آج کے حالات میں سن رہے ہوں گے کہ ابھی فلسطین میں لڑائی چل رہی ہے۔ میرے بھائی، وہاں پر دو قوم آمنے سامنے ہے، ایک قوم کا نام ہے مسلم، دوسری قوم کا نام ہے یہودی۔ آج پوری دنیا میں یہودی کی تعداد 1 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے۔ کتنی؟ بولیے نا، 1 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے۔ اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 125 کروڑ سے زیادہ ہے۔ کتنا؟ بولیے، 125 کروڑ سے زیادہ ہے۔ لیکن آج دنیا کے کسی کونے کا پتا، دنیا میں کوئی لکھنے والا قلم، دنیا میں کوئی ٹی وی کا چینل بغیر 1 کروڑ یہودی کے اشارے کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ اور آج یہ 125 کروڑ مسلمان اس یہودی کے سامنے نہ زبان کھولنے کی ہمت رکھتا ہے، نہ اس کے مقابلے کھڑے ہونے کی جرات کر سکتا ہے۔ آخر 125 کروڑ قوم اتنی بے قیمت کیسے ہو گئی، اور 1 کروڑ قوم کو اتنی طاقت کیسے مل گئی؟ بولو، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ یہی یہودی وہ قوم ہے جس کو دنیا کے کونے میں اس طریقے سے مارا گیا کہ ایک ایک کونے سے اس کو نکالا گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں اس کو قتل کیا گیا، اس لیے کہ اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی جائے گی فساد برپا کرے گی، اور جہاں کہیں بھی جائے گی دوسرے کو غلام بنائے گی۔ اس لیے حالات ان کے ساتھ آئے، اور یہ لوگ تھوڑی سی تعداد میں سمٹ کر سمندر کے راستے سے فلسطین میں آئے۔ وہاں ان کو بسایا گیا، وہاں ان کو عیسائیوں کی پناہ ملی، اور اس سرزمین پر انہوں نے پناہ لیا۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ آج کی تاریخ میں ہم سب سے زیادہ ذلیل ہیں، لوگ ہم کو قتل کر رہے ہیں، ہماری قوم آج سور اور بندر سے زیادہ حقیر ہے، اس زمین پر ہم کو عزت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے وہ جو بچی کھچے یہودی تھے وہ صہیون کے پہاڑ پہ چڑھے، اور جا کر ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے لیے عزت کا راستہ کیا ہے، طاقت کا راستہ کیا ہے، دنیا میں ہم کیسے اپنا برچسپ بنا سکتے؟ تو ان کو روشنی قرآن سے ملی۔ انہوں نے کہا کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے خدا نے جو کتاب اتاری ہے، اس کتاب کے اندر سب سے پہلے جو بات کہی گئی ہے اس بات کا نام کتاب اور قلم ہے، اور اس نے پوری دنیا کے انسانوں سے کہا کہ اگر ہم تک پہنچنا ہو، چاند تک پہنچنا ہو، سمندر میں اترنا ہو، تو تم کو کتاب اور قلم کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا۔ بولو، قرآن نے سب سے پہلے ساری دنیا کے انسانوں نے یہ بات کہی یا نہیں کہی؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جو بات کہے اس زمین پر اسی سے عزت اور ترقی مل سکتی ہے۔ یہودیوں نے قسم کھائی پہاڑ پر کہ ہم لوگ 100 سال تک اس زمین پر محنت کریں گے، اور اس زمین پر پوری قوت کے ساتھ سب سے پہلی محنت ہماری کتاب اور قلم پر ہوگی۔
ہم پڑھیں گے، ہمارا ایک ایک بچہ پڑھے گا، کوئی بھی انسان میری قوم کا جاہل نہیں رہے گا۔ ہم جب 100 سال پڑھنے پر محنت کریں گے تو آنے والا دن ہمارا ہوگا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ علامہ اقبال جب لندن گئے تھے اور ایک پارک میں وہ گھوم رہے تھے تو دیکھا کہ 4 بجے کے ٹائم میں سارے لڑکے گیند کھیل رہے ہیں، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی ہاکی کھیل رہا۔ اسی پارک کے کنارے میں ایک بچہ ڈوبتے سورج کے سامنے بھی بیٹھ کر اپنی کتاب پڑھ رہا ہے اور اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ علامہ اقبال اس کے پاس کھڑے ہو گئے، وہ بچہ کتاب پڑھنے میں ماہر تھا۔ علامہ اقبال نے اس سے پوچھا کہ بیٹا، سارے بچے پارک میں کھیل رہے ہیں، تم بھی اسی عمر کے ہو اور تم کتاب میں ڈوبے ہو، اور اس 4-5 بجے کے ٹائم میں جو کھیلنے کا ہے تم پڑھ رہے ہو۔ لوگوں، اس بچے نے جو جواب دیا وہ جواب اس قوم کو بلندی تک پہنچایا۔ اس نے کہا کہ آج ہماری قوم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے، ہماری قوم کو کوئی عزت سے دیکھنے والا نہیں ہے۔ ہماری قوم نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ ہم جب تک پڑھیں گے نہیں دنیا ہم کو عزت نہیں دے گی۔ آج جو لوگ کھیل رہے ہیں اس کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد دنیا میں سب سے کم ہے۔ اگر ہم نے کتاب اور قلم کو نہیں پکڑا تو دنیا کے سامنے ہمارا سر کبھی اونچا نہیں ہو سکتا۔ ایک بچے کا جواب جو علامہ اقبال کو لندن کے پارک میں دیا گیا، لوگوں، اس قوم کی سوچ نے اس کو یہاں تک پہنچایا، اور وہ 1 کروڑ قوم آج کتاب اور قلم کو اپنے مٹھی میں لے کر آج اتنی طاقتور بنی کہ آج اگر انگلی اٹھاؤ کہ بلب کس نے بنایا تو ایک یہودی کا نام آئے گا، پنکھا کس نے چلایا ایک یہودی کا نام آئے گا، آج یہ کمپیوٹر کس نے ایجاد کیا یہودی کا نام آئے گا، موبائل کس نے ایجاد کیا یہودی کا نام آئے گا۔ اس قوم نے کتاب اور قلم کو پکڑا، پوری زندگی کو پڑھنے میں لگایا۔ بولو آج 1 کروڑ قوم 125 کروڑ قوم پر بھاری ہوئی یا نہیں؟ لوگوں، حالات سوچنے سے نہیں بدلتے، حالات کچھ کرنے سے بدلتے ہیں۔ اس لیے آج کے مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے سوچ میں بدلاؤ پیدا کیجیے۔ آپ کے قرآن سے روشنی حاصل کر کے دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ کو زمین پر چلنا نہیں آیا۔ آپ کے قرآن سے روشنی حاصل کر کے آج میڈیکل سائنس کہاں ترقی کر گیا، لیکن مسلمان قرآن سے اپنے رشتے کو اس طرح نہیں جوڑ سکا جو قرآن کا حق تھا۔ اس لیے آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو عزت دے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کا سر اونچا ہو، یاد رکھو ایک راستہ ہے قلم اور کتاب کا راستہ، پڑھنے کا راستہ، تعلیم کا راستہ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ آپ کے لیے عزت کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ آج اسی ہندوستان میں جھانک کر دیکھیے، آپ کی تعداد 25 کروڑ ہے، اور میرے بھائی دوسری قوم میرے ساتھ رہتی ہے، ان کی تعداد 5 سے 7 کروڑ کی ہے، لیکن ان کا ویلو ایسا کہ نہ سرکار اس کے خلاف زبان کھول سکتی اور نہ کوئی اس کے ساتھ آج کی تاریخ میں کچھ کرنے کی ہمت کر سکتا۔ لیکن یہ مسلمان 25 کروڑ ہونے کے باوجود آج اتنا بے وزن ہے کہ آج جو چاہے چلتی ٹرین میں آپ کے جوان کے سینے میں گولی داغ دے، جو چاہے آپ کے امام کو مسجد میں شہید کر دے، جو چاہے آپ کی بیٹی کو سڑک پر جلا کر ویڈیو وائرل کر دے، جو چاہے آج آپ کی زندگی کو دنیا میں تماشا بنا دے۔ آج یہ 25 کروڑ مسلمان اتنا بے وزن ہے کہ آج 4 کروڑ والی قوم کی تو عزت ہے، 25 کروڑ والی قوم کی کوئی عزت باقی نہیں رہی ہے۔ لوگوں، یہ کہاں سے حالات بدلے اور یہ تصویر کیسے بنی؟ آپ اور ہم اگر چاہتے ہیں
کہ اللہ پھر دوبارہ ہماری قوم کے سر پر عزت کی پگڑی رکھے، تو خدا کی قسم آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر انقلاب لانا چاہتے ہو، آسمان کو چھونا چاہتے ہو، سمندر کے تہ میں اترنا چاہتے ہو، دنیا میں عزت پانا چاہتے ہو، ایک راستہ ہے کہ قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑو اور ایسی تعلیم تم پاؤ جس تعلیم کی بنیاد پر عزت تم کو ملے، اللہ کی محبت تم کو ملے، زمین پر تم عزت کے ساتھ جینے کے قابل بن سکو۔ اور اس کے لیے صرف سوچنے سے کام نہیں چلے گا کہ میرا بیٹا پڑھ لیتا، رات میں سپنا دیکھا، سپنے سے کام چلنے والا نہیں، کرنے سے کام ہوتا ہے۔ اور جو قوم کرنے کے لیے کچھ کرتی ہے، یاد رکھیے اسی کو دنیا میں عزت کی بھیک ملتی ہے۔ آج آپ نے یہ سوچ لیا کہ بلڈنگ پیسے پہلے بنے گی، میری زمین کے پلاٹ پہلے خریدے جائیں گے، بیٹا پڑھے یا نہ پڑھے، تعلیم میں آگے بڑھے نہ بڑھے، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں۔ دیکھو نقشہ بدل رہا ہے، کل یہ زمین کس مٹھی میں ہوگی کہا نہیں جا سکتا، یہ مکان پر کس پر بلڈوزر چلے گا کہا نہیں جا سکتا۔ آج 1200 مکانات پر ہریانہ میں بلڈوزر چلا کر توڑ دیا گیا، گھر والا دیکھتا رہا اور اس کا گھر اس کے سامنے مسمار ہوتا رہا۔ لوگوں آپ کو تو ایسی چیز دینی چاہیے جو آپ کے بیٹے کے سینے میں ہو اور کوئی اس چیز کو چرا نہ سکے، کوئی ڈاکو اس پر ڈاکہ ڈال نہ سکے اور کوئی آپ کے بیٹے کے سینے سے اس نعمت کو چھین نہ سکے۔ اگر آپ نے یہ شعور پیدا کی، آپ نے یہ سوچ پیدا کی، تب جا کر کہیں